اللهم اكشف عنا كرونا اللهم ادفع عنا كرونا اللهم ارفع عنا هذه الجائحة وهذا البلاء يا رب العالمين. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محترم ناظرین، آج نکاح اور شادی کے حوالے سے یہ سلسلہ ایک شروع کیا جا رہا ہے. ایک بھائی کی فرمائش پر جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو شادی بیاہ اور نکاح کے بنیادی مسائل بھی پتہ چلیں اور جو رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑا بھی جائے. آج کا ٹاپک ہے انسان نکاح اور شادی غربت میں کر سکتا ہے یا استطاعت ضروری ہے. مرد و عورت کے درمیان ازدواجی تعلق ایک ابدی قانون اور سنت الہی ہے جس کی بنا پر مرد و عورت کی فطرت میں باہمی ملان اور کشش رکھی گئی ہے تاکہ اس رشتے سے منسلک ہو کر کے گہری محبت کے زیر سایہ اصل مقاصد کی تکمیل کرے، کیونکہ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر شعبے کے متعلق مکمل رہنمائی کرتا ہے اور مکمل ہدایات دیتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر کے مکمل سکون اور راحت اور خوشیاں سمیٹی جا سکتی ہیں. یہ دروس ایک متزوج شادی کرنے والے اور ایک متزوج شادی شدہ کے لیے اور ایک لڑکے اور لڑکی کے لیے، ایک ماں اور باپ کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ. آج دراصل ہم لوگوں نے کئی پابندیاں اپنے اوپر لگا لی ہیں، اپنے سٹیٹس بنا لیے ہیں. لڑکا ایم اے پاس ہے تو وہ چاہتا ہے لڑکی بھی ایم اے پاس ہو، لڑکی نے اگر ایم اے کیا ہے تو وہ سمجھتی ہے لڑکا پی ایچ ڈی ہو، اور اسی طرح مال و دولت، حسن و جمال کی بے شمار جو سٹیٹس ہم نے بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے ایک غریب آدمی، ایک غریب نوجوان، ایک غریب بچی وہ شادی کرنے کا جلد سوچتی بھی نہیں، نہ ان کے والدین ایسا کرتے ہیں. آئیں صحیح بخاری کی 5066 اور صحیح مسلم کی 1400 نمبر حدیث دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں جس کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی نظریں جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے. اور جو استطاعت نہ رکھے وہ روزوں کی پابندی کرے، کیونکہ روزے شدت شہوت کو توڑ دیتے ہیں. نظریں جھکانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظر فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اے علی، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر مت لگاؤ، کیونکہ یہی پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نہیں. یعنی پہلی اچانک نظر معاف ہے، دوسری بار دیکھنا یہ جائز نہیں. اور یاد رکھیں، ہر حادثے کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور آگ چھوٹی سی انگاری سے ہی بھڑکائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا سورۃ النور کی 30 اور 31 آیت میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے راستوں پر نہ چلو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ زنا کے راستوں پر جانا، زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوا زنا کے قریب جانا بڑا خطرناک ہے، زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. اپنے خیالات کو لگام دی جائے اور ان کو عزم اور پختہ ارادے سے ہی لگام دی جا سکتی ہے، اور وہ عزم اور پختہ ارادہ ہے شادی کرنا. اسلام نے صرف فحاشی حرام نہیں کی، بلکہ اس کی طرف لے جانے والے تمام راستے بند کر دیے.
اور ایک شرعی قاعدہ ہے جو حرام کا سبب ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے فرمایا کوئی بھی مرد جب بھی کسی اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی 2165 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اجنبی اور غیر محرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے منع کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی 5232 نمبر حدیث ہے، جس سے مراد غیر محرم عورتیں ہیں جیسے کزنز، چاچو ماموں کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، بھابھی، دیور، جیٹھ وغیرہ، اور عام وہ لوگ جن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طریقے سے عشقیہ کہانیاں، افسانے، ناول وغیرہ پڑھنا، عشقیہ شعر و شاعری کرنا اور عورتوں سے کھچا کھچ بڑے بازاروں میں جانا وغیرہ۔ ضروریات نکاح: ہم بستری کی جسمانی اور جنسی طاقت، نان و نفقہ کی طاقت، جیسا کھانا کھائے ویسا کھلائے، جیسا پہنے ویسا پہنائے، یعنی اخراجات کی استطاعت، لباس، رہائش، کھانے کی ضروریات اٹھانے کی استطاعت ہے، یہ مراد حدیث الباء یعنی شادی کی ضروریات۔ اور جس کے پاس نکاح کی یہ ضروریات میسر ہوں جو ذکر کی گئی ہیں، اس کے لیے فوراً شادی کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے 20، 25، 30 سال کا ہونا، کاروبار کر کے سٹیٹس بنانا اور نام بنانے کا نہیں کہا گیا، نہ ہی پکی کوٹھیاں، بنگلے اور بڑے بڑے گھر بنانے کا کہا گیا، نہ ایم اے ایم فل کر کے بڑی نوکری کا کہا گیا، بلکہ جس کے پاس یہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی سہولت میسر ہو تاکہ وہ شادی کر کے اپنی شہوت کو حلال طریقے سے پورا کرے۔ اور یہ شادی ایک ذمہ داری ہے جو مردوں کے سر پر رکھی گئی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص نکاح اور شادی کے اخراجات اٹھانے سے عاجز اور مجبور ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شدت شہوت کو کم کر دیتا ہے اور شیطان کی چالوں سے بچا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، حدیث میں استطاعت رکھنے والے شخص کو شادی کی ترغیب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ غریب کو شادی سے منع کر دیا گیا ہے، اور جب غریب شخص کا برائی میں پڑنے کا خدشہ ہو تو عدم ممانعت مزید پختہ ہوگی، یعنی اس کے لیے شادی کرنا ضروری اور واجب ہو جائے گا۔ اور غریب شخص کو روزوں کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس کی شہوت عارضی طور پر ٹوٹتی رہے اور اس میں ٹھہراؤ آئے جب تک وہ نکاح کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت حاصل نہ کر لے، اور شیطان کے چکروں اور چالوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ لہٰذا روزہ عفت و پاک دامنی اور شہوت کو توڑنے اور آنکھیں جھکا رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جو مسلسل رکھے جائیں۔ اور اس کو روزوں کا حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوشش ہی نہ کرے، شادی کی تیاری ہی نہ کرے، اسباب مہیا ہی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آزاد اور غلام شخص کو غربت ختم کر کے غنی ہونے کا طریقہ نکاح کو ہی بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر غریبوں کے بارے میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورۃ النور کی 32 نمبر آیت میں فرمایا، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ فقیر و محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی نکاح تنگ دست اور محتاج آدمی کے لیے باعث خیر و برکت بن کر اس کے رزق میں فراوانی کا سبب ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے۔ مگر نکاح کے ذریعے اپنی شرمگاہ اور نظر کی حفاظت مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو غنی کرے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو نکاح کرے گا وہ مالدار ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے ایسی راہیں کھل جائیں گی جن کا اسے کبھی وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یعنی بیوی کے آنے کی وجہ سے مزید محنت کرے گا، اور ہو سکتا ہے بیوی ہنرمند ہو یا بہترین مشورے دینے والی ہو، یا سسرال سے اس کو تعاون اور کاروبار کو کیسے چلانا ہے اس بارے میں مدد اور رہنمائی مل جائے، یا اولاد ہونے کے بعد پورا کنبہ مالدار اور غنی ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے برعکس عام طور پر لوگ امیروں کو رشتے دیتے ہیں اور امیر ہی تلاش کرتے ہیں۔ امیر آدمی کو لڑکی دے کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ آزمائش میں پڑ جائیں اور زندگی پلٹا کھائے اور فقیر اور محتاج ہو جائیں۔ یعنی عام طور پر غربت کو مرد کے نکاح میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اس لیے غریب کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا بھی نکاح کر دیا جس کے پاس صرف ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس ڈھونڈنے کے باوجود لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہ آئی۔ جیسے بخاری میں 5029 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال بھی نہیں فرمایا جو ہم خیال کرتے ہیں کہ بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اس لیے اہل علم نے دولت مند بننے کے اسباب میں سے نکاح کو ایک بہترین سبب قرار دیا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح مرد و خواتین، غلام اور لونڈیوں کو شادی کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ خبر اور نوٹس دیا ہے، اور اللہ کی خبریں اور اللہ کے نوٹس سچے ہی ہوتے ہیں کہ شادی غریب لوگوں کے لیے اللہ کے فضل کا باعث ہے۔ یعنی یہ خبر اس لیے دی کہ لڑکے اور لڑکی کے سرپرست مطمئن رہیں کہ غربت کی وجہ سے شادی نہیں روکنی چاہیے، بلکہ یہ تو رزق اور تونگری کے اسباب میں سے ہے کہ یہ نکاح کر لیں اور ان کا نکاح کروا دو۔ یعنی یہ غربت شادی کے لیے مانع نہیں ہے۔ یعنی اگر لڑکا دیندار اور نیک ہو، نمازی ہو، سنت رسول کو چہرے پر سجائے ہوئے ہو، اخلاق و کردار کا اچھا ہو، اور اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ اور نظریہ ہو، اور لڑکی کی حالت بھی ویسی ہو، نیک اور پاک دامن ہو، نمازی ہو، شرعی پردہ کرنے والی ہو، تو پھر محض غربت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان مد نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل، عفت و پاک دامنی کی جستجو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی امید کہ وہی غنی اور مالدار کرے گا اور اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کرے گا اور اپنی طرف سے ڈھیروں رزق عطا کرے گا۔ اور سنن ترمذی کی 1655 نمبر حدیث ہے جو حسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پہلا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا بندہ آزادی کا خواہش مند غلام جو اپنی قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہے، اور تیسرا عفت و پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنے والا شخص۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر زنا تک لے جانے والے یہ راستے اختیار کرتے ہوئے کہیں زنا کرتے ہیں اور کہیں اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو دور کرتے ہیں، اور عورت بھی برے طریقے سے اپنی شہوت کو اپنی شرمگاہ سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ یہ سب حرام کام ہیں۔ اور بنا شادی کیے لڑکوں کا لڑکیوں سے دوستی کرنا، اور پھر لڑکوں اور لڑکیوں کا چھپ کر کے ملنا ملانا، بوس و کنار کرنا، گلے ملنا، کسز کرنا، ایسے برے کاموں میں مبتلا ہونا، ایسے لوگ جو یہاں تک پہنچ جائیں ان کے لیے شادی واجب ہے، مگر ہم یہ سب گناہ برداشت کر لیتے ہیں۔ مگر ہم 10 20 سال شادی لیٹ ہو جاتی ہے مگر اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ ہم اس طریقے سے رسم و رواج میں اور اپنے سٹیٹس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نوجوان بچے بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت پر بام باندھا ہے، باب تزویج المعسر، کہ تنگ دست اور مفلس آدمی کا شادی کرنا، اور شادی کی استطاعت میں کچھ تکلیف اور مشقت اور حد کے اندر رہ کر کے قرض بھی لینا پڑے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اس مشقت کو برداشت کر کے بھی شادی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورۃ النور کی 33 نمبر آیت میں فرمایا، اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں، حرام سے بچیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ مگر ہمارے رشتوں میں رکاوٹ ہم پلہ اور برابری نے پریشانی ڈال کے رکھی ہے کہ وہ ذات میں، حسب نسب میں ہمارے برابر نہیں، کاروبار میں ہمارے ہم پلہ نہیں، جبکہ حسب نسب کا خیال رکھنا یہ فوائد سے خالی نہیں، لیکن پھر بھی دینداری کو فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اس مال دولت اور حسب نسب کا خیال نہیں کیا، بلکہ صرف دین میں ہم پلہ دیکھا۔ اور دین میں ہم پلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، موحد ہو، توحید والا ہو، سنت والا ہو، شرک اور بدعات اور خرافات سے پاک ہو، اور احادیث بھی اسی طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا جو لوگ صرف ذات، خاندان یا مالدار ہونے میں ہم پلہ نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں دیتے، رشتہ نہیں کرتے، تو کان کھول کر کے سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ حدیث مطابعات اور شواہد کی بنا پر حسن صحیح ہے، سنن ترمذی کی 1084 نمبر۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے
تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور سنن ترمذی کی 1085 جو شواہد کی بنا پر حسن ہے، یہی حدیث بیان کی تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن كَانَ فِيهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں کچھ ہو، یعنی کوئی اور عیب ہو، آنکھ کان ناک وغیرہ کا کوئی فرق ہو، رنگ کالا ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس سے نکاح کرو، اس سے نکاح کر دو، اس سے نکاح کر دو جس کی دینداری اور اخلاق سے مطمئن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم مال یا ہم پلہ اور کاروبار، بزنس مین اور سرکاری نوکری والے، زمین اور جائیداد والے شخص سے ہی شادی کرو گے اور ڈھونڈتے رہو گے تو بہت سے مرد بغیر بیوی کے اور بہت سی عورتیں بغیر شوہر کے رہ جائیں گی، جس سے زنا اور حرام کاری عام ہوگی۔ والدین اور لڑکی کا ولی اس کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر دین پر مال اور حسن کو ترجیح دی جائے تو دین کے لحاظ سے نیک نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوں گے اور یہی اونچے خاندان والے مصیبت کا باعث بنیں گے۔ دین کو چھوڑ کر نکاح کرنے والے اسی لیے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ اور بہت سی عورتیں کم پڑھے لکھے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتیں، اگر کر بھی لیں تو اس سے نوکروں جیسا سلوک رکھتی ہیں۔ تو یاد رکھے یہی شوہر جس کو تم نوکر سمجھ رہی ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں تمہاری جنت ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی 4151 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ اور مرد کو بھی دیندار عورت سے شادی کا حکم ہے، جیسے صحیح بخاری کی 5090 نمبر حدیث ہے۔ مال، نسب اور خوبصورتی یہ ثانوی چیز ہے۔ آج مالداری اور جائیداد دیکھنے والوں کان کھول کر کے سنو، عرب کے بہت بڑے بزنس مین، صحابی رسول، جنت کی بشارت پانے والے 10 لوگوں میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، بہت بڑے بزنس مین ہیں، مگر ان کی بہن حضرت حالہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح غریب اور مفلس حبشی غلام، کالے رنگ والے لیکن دین اور ایمان، توحید و سنت سے روشن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کی بنیاد پر ہوا۔ دیکھیے سنن دارقطنی 3797 نمبر حدیث۔ اور حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے، قریشی خاتون زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونچے حسب نسب والی عورت تھیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح اس غلام سے کروایا جو بعد میں ان کی انبن ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر کے امت کی ماں کہلائیں۔ کیا ہم نے کبھی رشتے کرواتے وقت کہا کہ لڑکا داڑھی والا ہو، نمازی ہو، با حیا ہو، توحید والا ہو، سنت والا ہو، لڑکی شرعی پردہ کرنے والی ہو، صحیح عقیدے والی ہو، نمازی ہو، حیا والی ہو، توحید والی ہو؟ نہیں، ہم نے تو جائیداد ہی دیکھنی ہے، ہم تو جائیداد کو ہی خوشیاں سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانا ہے تو دین کو ترجیح دو، مال، حسن، جمال اور دنیاوی جو سٹیٹس ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو ثانوی حیثیت دو۔ غریب آدمی کو رشتہ نہ دینے والے یہ حدیث کان کھول کر کے سنیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے، اگر پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر بات کرے تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرا جو محتاج اور غریب مسلمانوں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یہ اس لائق ہے کہ اگر پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے شخص جیسے لوگوں سے اگر زمین بھر جائے تو ان سے یہ فقیر اور غریب مومن بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 5091 اور 6447 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں اس فقیر کی مالدار اور غنی شخص پر فضیلت ثابت ہوئی کہ وہ ہر عورت کے لیے ہم پلہ بن سکتا ہے، مگر دونوں مسلمان اور موحد ہوں، توحید والے ہوں اور سنت کو اپنانے والے ہوں، بدعات سے بچنے والے ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے دین آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ ایک دیندار عورت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔
اس کے مقابلے میں ایک دیندار غریب شخص کو ترجیح دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب صحابی کا نکاح فرمایا جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک چادر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق مہر قرآن کی چند صورتوں کے بدلے میں کر دیا، اور یہی صورتیں اس کا حق مہر بنی، یعنی اس کی کل متاع ہی قرآن کی صورتیں تھیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ مگر آج جہیز، بارات، مہندی، حق مہر کا بہت زیادہ ہونا، وری بری ناجائز رسم و رواج نے زنا کو آسان کر دیا، اور نکاح جو آسان چیز تھی اس کو مشکل کر دیا۔ تو آئیں یہ پختہ عزم اور ارادہ کریں، والدین بھی، نوجوان مرد و عورت بھی، کہ جعلی رسم و رواج، جہیز، بارات اور مہندی کو چھوڑ کر کے بہت سادہ سے اور بہت کم خرچے والی شادی کریں، اور مرد اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہیز نہ لیں اور بارات نہ لے کے جائیں۔ جتنا کم خرچہ کریں گے اتنی شادی یہ سکون اور محبت اور آرام دہ ہوگی، یہ آزما کر کے دیکھ لیں۔ اور جتنا زیادہ خرچہ کریں گے، رسم و رواج جتنے زیادہ اپنائیں گے، جتنا زیادہ رش شادی میں اکٹھا کریں گے، اتنی شادی کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ اور نکاح کو آسان کریں، زنا کو ختم اور مشکل کریں۔ نکاح کے لیے ذات پات، حسب نسب اور دولت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والوں، زنا کے وقت یہ ذات پات اور دولت تمہیں نظر نہیں آتی، اس وقت کوئی بھی عورت تمہارے ہاتھ لگے تو اس کی عزت کی دھجیاں اجاڑ دیتے ہو۔ یہ سب ہمارے ان رسم و رواج اور بلا وجہ شادیوں پر لاکھوں خرچ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اپنی ناک نہ کٹنے کے ڈر سے خود کٹ کٹ کے مرتے رہتے ہیں، اور لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کی عزتیں لوٹتے رہتے ہیں۔ مگر یہ رسم و رواج اور خلاف شریعت یہ کام کر کے کبھی ایک منٹ کے لیے بھی خیال آیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہیں گے؟ جس کے جی میں آئے وہ کرے ان رسم و رواج کی پابندی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا کام تو اچھے طریقے سے سمجھا دینا اور پہنچا دینا ہے، اور صرف جو مومن لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔